إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ضلع جمعیت اہل حدیث کلیان کی سرپرستی میں اور الحکمہ سلفی ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام مدرسہ ابن تیمیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ پٹوالا کے تعاون سے آج کے اس دعوتی و اصلاحی ماہانہ پروگرام میں شریف ہمارے معزز علماء کرام اور اس پروگرام کے منتظمین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں و بہنوں، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آگے کی جو آپ کی ترتیب ہے وہ بھی چالو ہے. بس آخری کڑی کے طور پر چند کلمات میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اتنی ساری کوششوں کے باوجود حالات میں، انحرافات میں کوئی سدھار نہیں ہے. عام طور پر سدھار نہیں ہے. تو سوچنے والوں کو، ہم کو اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، ہم آپ کہتے اور سنتے ہیں، چھوٹے بڑے سبھی سنتے ہیں، تو آخر اس میں اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی آپ سن رہے تھے کہ خواتین کے موضوع پر کہ خواتین کے لیے کلیات، جامعات کتنی کثرت سے ہیں بچوں کے لیے، اور یہ تعلیمی اصلاحی سلسلے ہیں، اس کے باوجود سدھار نہیں ہو رہا. جس موضوع پر آپ بات کریں گے اسی موضوع پر لگے گا کہ اسی موضوع کی ضرورت ہے بات کرنے کی. یعنی ہر طرف بگاڑ، ہر مسئلے میں بگاڑ، تن ہما داغ داغ شد کنبا کجا کجا نہم، یہ صورتحال ہے. تو بات صرف اتنی کہنی ہے کہ دیکھیے، یا تو ہم بگاڑ کی طرف جاتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور یا علم ہے تو علم بھی جہالت کی جگہ پہ ہے.
جان کر کے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو بھی جہالت ہے۔ ایمان نہیں ہے، ایمان کا دعویٰ ہے لیکن اتنا کمزور ایمان ہے کہ وہ ایمان کام نہیں کرتا۔ تو بہت سارے موضوعات پر جو ہم باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے بعد میں کہ کچھ نہیں، باتیں سر سے گزر گئیں، باتیں کرتے وقت کچھ سنا گیا، کچھ سمجھا گیا، ذمہ داریاں ہوئیں، ادا ہوئیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن غور کرنے کی چیز ہے کہ جن جن بگاڑ پر بات ہوتی ہے، جن جن موضوعات اور ایشوز پر بات ہوتی ہے، اس میں اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے، جہالت غالب ہے، یا علم ہے تو انفارمیشن کی طرح ہے، ہم معلومات کا شوق رکھتے ہیں، معلومات کن سے حاصل کریں اس کا بھی ایک ذہن ہمارا ہے، لیکن وہ معلومات وہ علم کا درجہ نہیں رکھتی جو ملتی ہیں کہ اس علم سے تبدیلی پیدا ہو یا عمل پیدا ہو جائے، عمل آ جائے زندگی میں۔ ابھی دیکھیے، ایمان والا معاشرہ تھا، شراب کا رسیہ معاشرہ تھا، شراب دیوانہ تھے لوگ شراب کے، پورے سماج میں گنتی کے لوگ کہیں ملتے تھے جن کے بارے میں ملتا ہے تاریخ میں کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے، سارا سماج شراب پیتا تھا، لیکن ایمان تھا اس سماج میں۔ جب ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو گندی چیز، خبیث قرار دیا اور کہا یہ خطرناک ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ شیطانی عمل ہے، تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوا۔ نشاندہی جب کسی غلطی پر، کسی بگاڑ پر کی جاتی ہے تو وہ اسی وقت بگاڑ میں اصلاح ہوگی جب اس کے پیچھے ایمان ہوگا۔ اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں، لذت کام و دہن کی بات ہوتی ہے اور عام طور پر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ دیکھیے، بہت سارے واقعات ابھی آپ نے سنے، شیخ عنایت حفظہ اللہ سلمہ اللہ کا خطاب تو نہیں سن سکا، لیکن یہ کہ بہت سارے حوالوں سے جو آپ باتیں سنتے ہیں ان کے پیچھے بھی دیکھیے کہ ان کے پیچھے کوئی ایمان کا رول ہے، تب وہ چیز کام کر رہی تھی۔ اگر پیچھے ایمان کا رول نہیں ہوتا تو وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے حادثات میں خواتین یہاں جمع ہیں اور مستقل ان پر بات ہو رہی تھی۔ دیکھیے، ایک خاتون کے گھر میں ابھی ذکر آیا، بیٹا مر گیا ہے اور ایمان ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم سب اللہ کی امانت ہیں، سب کچھ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اس خاتون کا ایمان دیکھیے، اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ اللہ نے جو دیا تھا وہ اللہ نے اپنی امانت لے لیا۔ کوئی عورت بتائے کہ اس کا بیٹا مر جائے، وہ اپنے شوہر سے ایسا بات کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، اس وقت کر پائے گی۔ واقعات بہت سنائے جا سکتے ہیں، لیکن اس واقعے کے پیچھے دیکھیے کیا ہے۔ اس واقعے کے پیچھے بات یہ ہوگی کہ وہ اصل ایمان کام کرتا ہوگا جو ایک عورت کو اتنی عظیمت، صبر اور ایمان کے ساتھ اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے وہ عورت آمادہ ہوگی، وہ کہے گی کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے اپنی امانت لے لیا۔ ہم سب کو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی کسی بیٹی کے ہاں کوئی اولاد مر گئی تو آپ نے فرمایا اللہ کی تھی یہ اولاد، اللہ نے لے لیا۔ آپ کا بیٹا ابراہیم، آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی، آپ کے پاس کوئی اولاد نرینہ نہیں، لوگ تانا دیتے تھے آپ کو، تو آپ اس وقت بھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، اللہ جس سے راضی ہو ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ تو جب یہ تصور اور یہ یقین اور یہ ایمان کام کرے گا ہمارے اپنے اندر، تب ہمارے اندر اصلاح ہوگی، تب ایک پوائنٹ پر جب بات ہوگی تو یہ ہوگا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ماننا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ماننا ہے۔ وہ اللہ کی بات ہو، نبی کی بات ہو، ایک ہی بات ہے، وہ دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے۔ آپ دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی
کو جو چیز ناپسند ہوتی تھی ہمارے دلوں میں وہ چیز بہت محبوب ہوتی تھی، تو ہم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو چیز ناپسند ہے۔ آپ کو جو ناپسند ہے وہ دین نہیں ہے، تو آپ کو جو ناپسند ہے دین کی حیثیت سے، آپ کی طبیعت کی حیثیت سے نہیں، تو آپ کی پسند اور ناپسند کے پیچھے صحابہ چلتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کی پیروی میں خیر ہے، عزت ہے، سربلندی ہے اور نجات ہے۔ اور یہی تصور جب کام کرے گا تو ہم نجات پائیں گے، ہمارے اندر اصلاح عام ہوگی۔ اگر یہ تصور نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتا ہے، کسی بات سے روکتا ہے، تو ایمان کا حوالہ دیتا ہے، ایمان کا حوالہ دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے مسلمان ہی مرنا۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم ہے اللہ کا اس کی پیروی کی جائے، جس سے روکا ہے اس سے باز رہا جائے۔ تو ایمان کھڑا کرے گا تب ہم اصلاح کر پائیں گے اپنی، اپنے گھر کی، اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی، اور معاشرہ اصلاح اسی وقت قبول کرے گا جب اس کا ایمان ہوگا۔ کیا ہمارا ایمان ہے کہ عزت اسلام سے ملے گی، اسلام کی مخالفت سے نہیں؟ اگر یہ ایمان بن جائے، یہ دل کی جڑ میں یقین بیٹھ جائے کہ عزت اسلام سے ملنے والی ہے، تو آپ پڑھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں اس عبقری شخصیت نے کب یہ بات کہی تھی کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عزت اسلام سے دی ہے، اور اسلام سے ہٹ کر کے اس کی مخالفت کر کے ہمیں عزت ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان اور یقین رہے گا تو ہم اسلام کی راہ پر چلنے میں اپنے لیے کامیابی، فوز و فلاح سمجھیں گے، دنیا اور آخرت میں عزت کی بنیاد سمجھیں گے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہم سب کو اس بنیادی مشن پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پر جہیز کا مسئلہ ہے۔ جہیز کا ہی مسئلہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں لوٹ کھسوٹ اور غصب کا مسئلہ ہے۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ لڑکیاں کمزور ہیں، عورتیں کمزور ہیں، معاشرے میں دبی ہوئی ہیں، سماجی ماحول کچھ ایسا بنا ہوا ہے، ورنہ آپ دیکھیے جہاں طاقت ہے وہیں آدمی اپنے ماتحت اور اپنے کمزور کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ کیوں ہڑپ کر جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے، اور یہ اجتماع جو منعقد ہوا ہے جس سوسائٹی کے زیر اہتمام، اور جو لوگ بھی اس کے معاون ہیں، اور ہم سب جو اس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں میں اخلاص دے، اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول کرے، اور ہم سب ترجیحات کو سمجھیں، ہم سب ترجیحات کو سمجھیں، اور کن بنیادوں پر صحیح ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، صحیح نتیجہ آتا ہے، ان پر ہم غور کریں، ان پر ہم غور کریں۔ بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں اور سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم سب میں اللہ تعالیٰ طلب دے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں جتنے شریک اور معاون ہیں سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس حاضری کو باعث سعادت و مغفرت بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے تقوی پر رکھے، اپنی فرمانبرداری پر رکھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو آپ کی سنت پر ہو، آپ کے طریقے اور مسلک پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم حضرات، وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے صرف ہمارا مستقبل نہیں بلکہ اس قوم کے بھی مستقبل ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں پہ دھیان دینا چاہیے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت پر محنت کرنی چاہیے،
اور ہم نے دیکھا ہمارے بنیلی گاؤں میں ہمارے بچے کہیں ٹیوشن پڑھ رہے ہیں تو کہیں ایسے ہی گھوم رہے ہیں. کتنے بچے نہ ٹیوشن جا رہے ہیں نہ اسکول جا رہے ہیں. پھر ہماری ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے اس مسجد میں، جس میں دینیات کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا امتزاج ہو، اور جو بچے ہمارے یہاں سے نکلیں اگر وہ اسلامی اداروں میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہاں جانے کے بعد ان کا وقت ضائع نہ ہو، انہیں اولیٰ میں یا ثانیہ میں جس کے لائق ہوں اس جماعت میں داخلہ ان کا ہو جائے. اور اگر ہمارے بچے سرکاری اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں جانا چاہیں تو وہاں بھی ان کا داخلہ بآسانی ہو جائے. اس لیے جو ہم نے نظام تعلیم مرتب کیا ہے، نصاب تعلیم جو مرتب کیا ہے، سلیبس جو ہمارا ہے، وہ قرآن شریف ناظرہ مع تجوید و تحفیظ اور دینیات کی اردو کتابیں جس میں سیرت نبوی کے چند واقعات اور سیر صحابہ کا تذکرہ موجود ہو کہ ہمارے بچے یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اور دعاؤں کا بھی اہتمام رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں ہندی، اردو، انگلش، مراٹھی اور گڑت جسے حساب کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پڑھائی جائیں گی اور انشاءاللہ بہت ہی محنت سے پڑھائی جائیں گی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کا داخلہ اس مدرسے میں کریں، اور انشاءاللہ ہم محنت سے ان کو پڑھائیں گے اور اس لائق بنائیں گے کہ بچے جب ہمارے جائیں تو کہیں فیل نہ ہوں، کہیں ناکام نہ ہوں، بلکہ جہاں جائیں پذیرائی ہو، ان کو اپنے یہاں لوگ جگہ دیں کہ ہاں اس بچے کا داخلہ یا اس بچی کا داخلہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے. آخر میں علماء کرام بالخصوص فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی عظمیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. رمضان سے پہلے میں نے آپ کو دعوت دیا تھا، مگر آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، ذمہ داریاں بہت ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ عید کے بعد رکھو پروگرام، تو ضرور حاضر ہوں گا. اس لیے میں ان کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام خطبہ اور تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے مل کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.